نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اپنے سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، تاکہ اللہ کا پیغام آپ تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے انشاءاللہ۔ تو جی، آج کا کویسچن ہے، عذاب کی آمد سے کون لوگ محفوظ رہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت 165 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا، جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں منع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کے خلاف ورزی کرنی چاہیے، اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مسلسل نافرمانی کرتا چلا جا رہا تھا، دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا اور جب نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا، تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے مسلسل انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا، جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی پر اتر آئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ اس پر تیسرے گروہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، کیونکہ ہماری نصیحت کرتے رہنے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بری الذمہ ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور گناہ سے باز آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ جواب خاص طور پر نقل فرما کر ہر مسلمان کو متنبہ فرمایا ہے کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دورہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حق کے ایک داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ جائے۔ اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچایا گیا، کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی، اور وہی تھا جس نے اپنی برات کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور ان کو اپنے جرم کی حد تک سزا دی گئی۔ بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کے مبتلائے عذاب ہونے کی اور تیسرے گروہ کے نجات پانے کی خبر دی ہے، لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، لہٰذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلائے عذاب ہونے والوں میں سے۔ اس کا حساب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہ ساری کی ساری عذاب کے مستحق ہوتی ہے،
اور اس کا کوئی باشندہ محض اس بنا پر عذاب یا سزا سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اسے خدا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے لازماً اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی حد یا اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا، جب تک عام لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کریں۔ بس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب مل کر اللہ سے دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، توحید کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔